24واں پارہ ہے سورۃ حامیم سجدہ مکیہ وہی 54 آیت و 6 رکوعات۔ سورۃ حامیم سجدہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، اس میں 54 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ عقبہ بن عامر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کو دولت عورت کا لالچ دے کر عشائر توحید اور اسلام سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی چند آیات تلاوت فرمائیں، پھر وہ نا امید ہو کر واپس چلا گیا۔ کون؟ عقبہ بن عامر۔ حامیم حروف مقطعات، تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ اتاری ہوئی کتاب ہے مہربان خدا کی طرف سے جو بڑا رحمان ہے، جو بڑا رحیم ہے۔ اس اللہ کی طرف سے کتاب اتاری گئی ہے۔ کتاب فصلت، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے حکموں کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ قرآن عربی زبان میں ہے۔ بشیر و نذیر، یہ ایسی کتاب ہے جو نیکوکاروں کو خوشخبری سناتی اور بدکاروں کو ڈراتی ہے، مگر اکثر لوگوں نے اسے منہ پھیر لیا۔ فہم لا یسمعون، سو وہ اس کو سمجھتے ہی نہیں۔ وقالوا قلوبنا فی اکنۃ، اور انہوں نے کہا ہمارے دل اس چیز سے دور پردوں میں پڑے ہوئے ہیں جس کی طرف تو ہم کو دعوت دیتا ہے، اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک پردہ ہے۔ سو تو اپنی جگہ پر کام کر، ہم اپنی جگہ پر کام کرتے ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم، یعنی قرآن اپنے ماننے والوں کو نجات اور فلاح و کامیابی کی خوشخبری سناتا ہے اور منکرین کو برے انجام سے ڈراتا ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود تعجب ہے کہ ان میں اکثر لوگ جو اس کتاب کی بیش قیمت نصائح کی طرف دھیان نہیں کرتے۔ اللہ ذوالجلال کہتے ہیں خوش دل ہیں وہ لوگ اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے دلوں کو میں توفیق عطا فرماتا ہوں ہدایت کی۔ پھر کیا کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب کہہ دیجئے کہ میں تمہاری ہی طرح کا ایک بشر ہوں، میری طرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، سو اسی کی طرف دھیان لگائے رکھو اور اس سے گناہوں کی بخشش طلب کرو، اور یاد رکھو کہ مشرکوں کے لیے خرابی ہے۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ، یعنی ان لوگوں کے لیے جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور آخرت سے صاف اور سیدھے منکر ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل بھی کیے ان کے لیے دائمی اجر ہوگا۔ قل اانکم لتکفرون، ان سے پوچھئے کیا تم اس ذات یگانہ سے انکار کرتے ہو جس نے 2 دنوں میں زمین کو پیدا کیا اور اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہو؟ سنو وہی تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اور اس نے زمین میں اوپر سے پہاڑ رکھ دیے اور اس میں برکت پیدا کی اور اس کی تمام پیداوار کا جانوروں میں اندازہ ٹھہرا دیا۔ سواء للسائلین، سو یہ ہے جواب پورا پوچھنے والوں کے لیے۔ ثم استوى إلى السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ ایک ڈھلوان اور وہ دھواں سا بن رہا تھا۔ فقال لها وللارض، سو اس نے اس سے اور زمین سے کہا تم دونوں خوشی سے یا مجبوری سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم خوشی سے آئے ہیں۔ فقضاهن 7 سماوات، سو 2 دنوں میں ان کے ساتھ آسمان بنا دیے اور ہر ایک آسمان میں اس کے مناسب احکام جاری کر دیے، اور ہم نے قریب کے آسمان کو ستاروں سے مزین کر دیا۔ وحفظا، اور تمام آسمانوں کو شیطانوں سے محفوظ رکھا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہے ایک اندازہ خدائے عزیز اور علیم اللہ کی طرف سے۔ ہر چیز کا خالق، مالک، قادر اور متصرف کون ہے؟ صرف اللہ ہے، بس عبادت بھی اسی ہی کی کرنی چاہیے کیونکہ عبادت کے لائق بھی بس وہی اللہ ہے۔ فَإِنْ عَرَضُوا، سو اگر وہ منہ پھیر لیں تم سے کہہ دیجئے کہ میں نے تم کو ایک ایسے عذاب سے آگاہ کیا ہے جو عاد اور سمود کے عذاب کی طرح ہے، یعنی ان کو آسمان سے چیخنے آ پکڑا، زمین سے زلزلہ آیا، میں تمہیں بھی کیسے ہی دردناک عذاب کی تمہیں ڈرانے والا بن کے آیا ہوں۔ تم اگر میرے دین سے اعراض کرو گے، منہ پھیرو گے تو تم پر کہیں ایسا عذاب نہ آ جائے۔ اذ جاءتهم الرسل، جب ان کے پاس ان کے رسول آگے سے اور پیچھے سے آئے اور کہا کہ سوائے اللہ کے اور کسی کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے کہا اگر اللہ ہمارا رب چاہتا تو فرشتوں کو نازل کر دیتا، جو پیغام تم لے کر آئے ہو ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔
کتنی ہٹ درم قوم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بار بار کہتے رہتے کہ میں تم پر جو کتاب لے کر آیا ہوں وہ سچی کتاب لے کر آیا ہوں، لیکن وہ بار بار کہتے اللہ تعالیٰ نے جہاں آپ کو نبی بنا کر بھیجے وہ کسی فرشتے کو کیوں نہ بھیج دیا اس نے، ہم تم پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے. فَأَمَّا عَادٌ، چنانچہ عاد نے بلا وجہ دنیا میں سرکشی پھیلائی اور یہ نعرہ بلند کیا کہ ہم میں سے کون زیادہ طاقتور ہے. کیا ان کو یہ بات نہ سوجھی کہ وہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا ان سے زیادہ طاقتور ہے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، سو ہم نے ان کے اوپر سے منحوس دنوں میں ایک ہم نے آندھی بھیجی نحس کے دنوں میں، تاکہ ہم ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں. اور یقین رکھو کہ آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے، اور وہاں آپ کو کوئی مدد نہ پہنچے گی. ان کا غرور توڑنے کو کمزور مخلوق سے ان کو تباہ کروا دیا. اللہ ذوالجلال نے کمزور سی مخلوق سے ان کو تباہ کر دیا. کہتے ہیں یعنی شوال کے مہینے میں آخر کے 8 دن تھے جن میں ان پر عذاب آیا. فَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، سمود کی قوم سو ہم نے ان کو اس کو راستہ بتلایا مگر انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے مقابلے میں پسند کر لیا. پس ان کے اعمال کے سبب ذلت کے عذاب نے ان کو آ پکڑا. یعنی زلزلہ آیا جس کے ساتھ سخت ہولناک آواز آئی، اس آواز سے ان کے جگر پھٹ گئے. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور خدا سے ڈرا کرتے تھے ہم نے بچا لیا. وَيَوْمَ يُحْشَرُ، اور جس دن خدا کے دشمن دوزخ کی طرف آنکے جائیں گے پھر ان کو روک لیا جائے گا. یعنی پھر کسی طرح چھٹکارا نہ ہوگا. جو دنیا میں اللہ کے دشمن بنے رہے کل قیامت کے روز ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ بقیہ بھی دوزخ کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی کھالیں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، ان پر ان کے اعمال کی گواہی دیں گے. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، وہ اپنی کھالوں سے دریافت کریں گے، اپنی چمڑیوں سے پوچھیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں شہادت دی ہے. وہ کہیں گے کہ وہ اللہ جس نے جس چیز کو ہم نے بولنے کی طاقت دی ہے اس نے ہم کو بھی بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور اس نے تم کو اول بار پیدا کیا اور اس کی طرف تم پھر لوٹائے جاؤ گے. وہ عذاب کیا بول کر کہیں گے؟ کیا کہیں گے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی تمہاری زبان کو بولنے کی طاقت دی، آج اللہ تعالیٰ نے ان ہاتھوں کو، کانوں کو، آنکھوں کو بولنے کی قوت گویائی عطا فرما دی ہے. تم ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ اس اللہ سے پوچھو جس نے ہمیں بولنے کی توفیق عطا کی ہے. یہ اس دن عذاب بول کر کہیں گے وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، اور تم اس بات سے تو اپنے آپ کو چھپا ہی نہیں سکتے کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں، برعکس اس کے کہ تم خیال کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اکثر اعمال سے ناواقف ہے. یعنی کنتم تستترون، ابن مسعود سے روایت ہے کہ میں کعبہ کے پردے میں چھپا ہوا تھا، اتنے میں 3 آدمی آئے، ایک قریش کا اور 2 ثقیف کے. یہ ایک ثقیف کا اور 2 قریش کے، ان کے پیٹ بڑے تھے لیکن عقل کم تھی. انہوں نے کچھ باتیں کی جو میں نے نہیں سنی. پھر انہیں میں سے ایک بولا کہ تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری باتیں سنتا ہے؟ دوسرا بولا اگر ہم پکار کر بولیں تو بے شک وہ سنتا ہے، لیکن آہستہ بولیں تو نہیں سنتا. آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. تیسرا بولا اگر وہ سنتا ہے تو سب ہی سنے گا، تو سب ہی سن لے گا. میں نے ایک قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی. کون سی؟ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، جو تم اپنے دلوں میں چھپاتے ہو میں اللہ وہ بھی جانتا ہوں. یہ تو تم اپنی زبان سے بول کر کہہ رہے اور کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو آہستہ بولتے ہیں وہ نہیں سنتا. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں پیدا ہونے والے خیال سے بھی واقف ہے، میں اس کو بھی جانتا ہوں. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، اور تمہارے اس خیال نے جو تم کو اپنے خدا سے متعلق تھا تم کو برباد کیا، سو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے. بس اگر وہ صبر کرے تو بھی دوزخین کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ عذر کرے تو پذیرائی نہ ہوگی، ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور ہم
نے دنیا میں ان کے ساتھ ان کے برے ساتھی لگا رکھے تھے، سو انہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو نظروں میں سنوار کر پیش کیا، اور من جملہ جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں کے جو ان سے پہلے ہو گزرے تھے، ان کے حق میں بھی اللہ کی بات صادق آئی، بے شک یہ سب خسارے میں رہے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا، اور کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو مت سنو اور اس کی تلاوت میں تم شور مچاؤ۔ اب یہ کون کہنے لگے؟ کافر کہنے لگے اس قرآن کو نہیں سننا تم نے، جب اس کی تلاوت ہو تو تم نے شور و گل کرنا ہے تاکہ تم غالب آ جاؤ، تم جیت جاؤ۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، سو کافروں کو ہم سخت عذاب چکھائیں گے اور ان کو ان کے برے اعمال کی سزا دیں گے جو دنیا میں کہا کرتے تھے کہ تم قرآن کو نہ سنو۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، اللہ کے دشمنوں کی سزا ہے کیا ہے؟ آگ، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ امر کا صلہ ہے کہ وہ ہمارے نشانات اور احکام کا انکار کیا کرتے تھے، اور کافر کہیں گے اے ہمارے اللہ ہم کو وہ جن اور آدمی تو دکھا دے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، ہم ان کو اپنے پاؤں تلے رون دے تاکہ وہ سب سے ذلیل ہوں۔ فرشتے یہاں پر یعنی دو قسم کے شیطان ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جن سے مراد ابلیس ہے، اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے کفر کی راہ نکالی۔ کیا ہے؟ جن سے مراد کیا ہے؟ ابلیس ہے، اور انس سے مراد قابیل ہے۔ انسانوں میں سے بھی جن ہوتے ہیں نا، اب حضرت علی جو ہیں وہ اس سے کیا مراد لے رہے ہیں کہ جو انسانوں میں سے سب سے بڑا جو وہ قابیل شیطان نکلا جس سے قتل کی رسم جاری ہوئی۔ مجرمین جہنم میں یہ کہیں گے کہ جہنم کہ جنہوں نے ہمیں دنیا میں بہکا کر اسافت میں گرفتار کیا ہے، ذرا ان کو ہمارے سامنے لے کر آؤ تاکہ ہم ان کو پاؤں تلے روند کر ذلت خواری کے ساتھ اسفل السافلین میں دھکیل دے تاکہ انتقام لے کر کچھ تو دل ٹھنڈا ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کو وہ دکھائیں گے پھر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا، اس میں شک نہ کرو کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس عقیدے پر جمے رہے، استقامت پر رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں تم مت ڈرو، خوف نہیں کرنا، ولا تحزنوا، تم غمگین نہ ہو، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور اس جنت کی خوشخبری سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ سبحان اللہ، جس انسان نے دنیا کے اندر کلمہ توحید پڑھ لیا، پھر انسان اس پر صادق رہا، اس پر استقامت اس نے اختیار کر لی، نیک اعمال کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرشتے اتر کر اس کو کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ اللہ۔ اور وہ انسان توحید کا کلمہ بولنے کے بعد پھر منکر ہو جائے، یہ لوگ صراط مستقیم پر نہیں آتے، یہ لوگ جہنم رسید ہوں گے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست رہے ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آپ آخرت میں بھی تمہارے دوست، اور تمہیں یہاں ہر وہ چیز میسر ہوگی جسے تمہارے جی چاہیں گے، اور جو کچھ تم مانگو گے تمہیں یہاں مل جائے گا۔ جنت میں اللہ سے جو کچھ مانگتے جاؤ گے اللہ ذوالجلال کہتے ہیں وہ میں تمہیں دیتا جاؤں گا۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ بخشنے والے مہربان اللہ کی جانب سے ان کی ضیافت ہوگی، اور اس شخص سے بڑھ کر کون خوش گفتار ہے جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیے موافق قرآن اور حدیث کے۔ نیک عمل کون سے ہیں؟ جو قرآن اور حدیث کے موافق ہوں، اور کہا بے شک میں خدا کے فرما برداروں سے ہوں۔ جو اللہ کی توحید اور اطاعت کی طرف دعوت دے، پیغمبر اور دیندار عالم اور واعظ جو کتاب و سنت کے مطابق بیان کرے، اس کی بات کو ماننا چاہیے، ان کی بات پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ انسان اپنی ذاتی باتیں نہیں کرتا، یہ انسان ہمیں قرآن اور حدیث کے ریلیٹڈ باتیں بتاتا ہے تو اس کی بات پر عمل کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے لیکن وہ کسی کی بات پر بھی یقین نہیں رکھتے، اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ جو آپ سے زیادہ علم میں زیادہ، چاہے عمر میں زیادہ نہ ہو، علم میں زیادہ ہو، آپ کو اچھی بات بتائے قرآن اور حدیث کے حوالے سے، تم اس کی بات کو سنو اور سمجھو، عمل کرو۔ اور کہا بے شک میں خدا کے فرما برداروں سے ہوں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی۔ بدی کا جواب عمدہ طریق سے دیجئے۔ قرآن دیکھے اب ہماری تربیت کر رہا ہے، کیا کہا؟
بدی کا جواب عمدہ طریقے سے دیجئے، پس اس کا فوری اثر یہ ہوگا کہ وہ شخص کہ آپ کے اور اس کے درمیان عداوت تھی ایسا ہو جائے گا کہ گویا وہ بڑا گہرا دوست بن گیا نیکی کا۔ اگر آپ بدی کا جواب نیکی سے دیں گے تو تمہارا دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے گا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کأنہ ولی حمیم، تمہارا وہ قریبی دوست بن جائے گا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ چیز صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ کون سے لوگ ہیں جو بدی کا جواب نیکی سے دیتے ہیں؟ جو لوگ صبر کرتے ہیں، اور یہ توفیق اس کو ملتی ہے جو بڑا صاحب نصیب ہے۔ اللہ ہم کو بھی ایسے نصیب والوں میں شامل کر دے، ہم بھی بدی کا جواب نیکی سے دینا شروع کر دیں، ہم بھی غصے کو پی جانے والے ہوں۔ غصے کے متعلق کیا حدیث ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں غصہ آ جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ ایک صحابی رسول آئے اللہ کے نبی کے پاس، دو آدمی آئے گالی گلوچ ایک دوسرے کو کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی ان میں سے نا ایک آدمی کو بہت غصہ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے ایک کلمہ معلوم ہے، اگر تم کہو تو میں تم کو وہ کلمہ بتاؤں، تمہارا غصہ جاتا رہے گا۔ وہ بولے جی کیوں نہیں، بتائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پڑھنا شروع کر دو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عام کلمہ آتا ہے سب کو آتی ہے تعوذ، کہا یہ پڑھنا شروع کرو۔ وہ کہنے لگے آپ مجھ کو دیوانہ سمجھتے ہیں؟ آپ نے یہ آیت پڑھی ہے، دیوانہ ہونے میں کیا شک ہے؟ غصے کے جوش میں آدمی کی عقل جاتی رہتی ہے، آپ مجھے پاگل سمجھتے ہیں کہ میں یہ آیت پڑھوں اور میرا غصہ جاتا رہے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، یہ تمہارا علاج ہے غصے کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کر دو۔ اگر ایسا کرنے سے بھی غصہ نہیں جاتا تو اپنی حالت کو تبدیل کر لو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، آدمی کی تقدیر کے مقابل کچھ نہیں چلتا۔ پھر تم وضو کر کے نماز شروع کر دو۔ پھر کہا تم چوتھا سر پر پانی ڈال لو، پانچواں غصے کو روکنے کا جو ثواب ہے اس کو یاد کر لو۔ نمبر 6 کیا ہے؟ یہ تصور کرنا کہ دنیا کا ہر کام اللہ کے ارادے اور مشیت سے ہوتا ہے۔ اگر تم جب یہ ساری باتیں سوچ لو گے تو تمہارا غصہ کافی حد تک ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اور اس کے نشانات صداقت میں سے رات دن اور سورج اور چاند ہے۔ تم نہ سورج کے سامنے سرخم کرو نہ چاند ہی کو سجدہ کرو، اور سجدہ کرو تو اللہ کو جس نے ان کو بنایا۔ اگر تم فی الواقع اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو، اور اگر یہ غرور کریں تو وہ مخلوق جو آپ کے رب کے پاس ہے وہ دن رات اس کی حمد و ثنا اور تسبیح پکارتے ہیں اور ذرا سا بھی نہیں تھکتے اکتاتے نہیں ہیں۔ اللہ جلال کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ بھی سجدہ نہ کرے تو ان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اللہ کے فرشتے بھی اس کو سجدہ کرتے ہیں، سورج چاند ہر چیز اس کو سجدہ کرتی ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے، یہاں پر آپ نے سجدہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، اور اس کے نشانات میں سے یہ بھی بات ہے کہ تم زمین کو سنسان بے رونق دیکھتے ہو، مگر جو ہی کہ ہم پانی برساتے ہیں وہ لہلہانے لگتی ہے اور پھولتی ہے۔ سنو وہ جس نے اس کو زندہ کیا وہی بلا شبہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا، اور بے شک ہر چیز پر قادر ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، یاد رکھو کہ وہ لوگ جو ہمارے نشانات اور احکام کے معاملہ میں کجروی برتتے ہیں اور ہم سے قطعا مخفی نہیں، کیا وہ لوگ جو آگ میں ڈالا جائے گا بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے روز امن و امان سے آئے گا؟ کون سا بہتر ہے؟ جو انسان امن اور امان سے آئے گا، اور وہ انسان تو ذلیل ہو گیا جو انسان دوزخ میں ڈالا گیا۔ جو چاہتے ہو کرو، بلا شبہ وہ تمہارے ہر عمل اس عمل کو دیکھتا ہے جو تم سے سرزد ہوتا ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر، وہ لوگ یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کا قرآن کا انکار کیا جبکہ وہ ان کے پاس آیا وہ خدا سے پوشیدہ نہیں، اور بے شک یہ قرآن ایک باعزت کتاب ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، جس میں باطل کو نہ آگے سے رسائی ہے نہ پیچھے سے، اس کا نازل ہونا خدا حکیم اور حمید کی طرف سے ہے۔ بے شک ما یقال لک، آپ سے بھی تو وہی باتیں کہی جائیں جو آپ سے قبل دیگر لوگوں سے کہی گئی تھی۔ آپ کا رب بے شک معاف کرنے والا دردناک عذاب دینے والا ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا، اور اگر ہم اس عجمی قرآن کو زبان کو قرآن بنا دیتے تو وہ کہتے کہ اس کی آیتیں کیوں تفصیل سے بیان نہیں کی گئی؟ کہ عجمی زبان کی کتاب اور عربی آدمی
کہہ دیجئے کہ میں ان لوگوں کے لیے سامان ہدایت اور شفا ہے، اس میں جو ایمان والے ہیں اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور یہ کتاب ان کے حق میں نابینائی ہے، گویا یہ لوگ دور سے پکارے جا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب عطا کی تھی، مگر اس میں بھی اختلاف ہوا، اور اگر آپ کے رب کی جانب سے پہلے ہی بات طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کا رب ان کا کام تمام ہو چکا ہوتا۔ اور ان کو قرآن میں ایسا شک ہے جس کی وجہ سے بے چین ہے۔ جو شخص نیک کام کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور جو شخص برا کام کرتا ہے اس کی سزا اسی کو ملتی ہے، ملے گی۔ وما ربک بظلام للعبید، اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ بغیر گناہ کے کسی کو سزا نہیں دیتا، مگر بعثت رسول اور اقامت حجت، یعنی حجت اور کمال انصاف ہے۔ بس پروردگار کی ذات ظلم، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ظلم سے پاک ہے۔ سپارہ نمبر 25، الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کے علم کا حوالہ اس کی طرف دیا جاتا ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں کہ قیامت کب ہوگی۔ حدیث میں ہے جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے پیارے نبی بتائیے قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے یہ خبر پوچھی گئی ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ عالم نہیں ہے۔ اس اللہ کو خبر ہے کہ قیامت کب آئے گی، بڑے سے بڑا نبی فرشتہ بھی اس کے وقت کا تعین نہیں کر سکتا، جس سے دریافت کرے یہی کہے گا مل مسعول عنہا بعالم من السائل، یعنی فرمایا کہ سوال کرنے والا بھی جو ہے عاجز ہے، اور جسے سوال کیا جا رہا ہے وہ بھی عاجز ہے، کسی کو نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی۔ وما تخرج من ثمرات، اور میووں سے پھل نہیں نکلتے، اور مادہ کو حمل نہیں ٹھہرتا، اور نہ وہ بچہ جنتی ہے، مگر یہ کہ سب کا علم اللہ کو ہوتا ہے۔ جس دن وہ پکارے گا، کہاں ہے وہ جن کو تم شریک ٹھہرایا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم آپ سے کہہ دیتے ہیں ہم میں سے کوئی اس کا مدعی نہیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ، اور جن کو وہ پہلے پکارا کرتے تھے وہ سب غائب ہو جائیں گے، اور یہ سمجھ لیں گے اب چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ لا يسعم الانسان من دعاء الخیر، انسان بہتری کی دعا مانگنے سے بھی نہیں تھکتا، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اور اگر ہم اسے اپنی مہربانی سے نوازے تکلیف اور دکھ کے بعد جو اسے پہنچ چکا ہو، تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کا مستحق تھا، یعنی یہ میرا حق تھا، جب مجھے مل گیا یا مجھے مل کر رہنا تھا۔ انسان اتنا نہ شکرا ہے، پھر بھی اللہ کا شکر نہیں کرتا، اور میرا خیال نہیں کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کے ہاں لوٹ کر گیا تو میرے لیے وہاں بھی کوئی بہتری ہوگی۔ سو ہم ان کافروں کے لیے ان کی سب بدعملیوں کو بتلا کر رہیں گے، اور ان کو سخت ترین عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم انسان پر مہربانی کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور ہم سے پہلو تہی کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر لمبی چوڑی دعائیں مانگتا ہے۔ یہ کافروں کی عادت ہے، اور ان مسلمانوں کی جو اسلام میں ثابت قدم نہیں ہوتے، نعمت کے وقت اللہ سے منہ پھیر لیتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، جو ہی ان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو فوراً سے لمبی لمبی، ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، بیماری آتی ہے، لمبی لمبی دعائیں شروع کر لیتے ہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، ہم نے بھی غور کرنے کہ ہمارا شمار تو ایسے لوگوں میں نہیں ہے، اپنے جائزہ لیتے رہنا چاہیے نا، کہ کیا ہم مصیبت کے وقت اللہ کو پکارتے ہیں یا بعد میں بھی اللہ کو پکارتے ہیں؟ الحمدللہ ہم تو اللہ کا شکر ہر حال میں کرتے ہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہیں اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہو پھر تم نے اس کا انکار کر دیا ہو، تو اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو حق کی مخالفت میں بہت دور نکل گیا ہو۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ، اور ہم ان کو اپنی نشانیاں کائنات میں اور خود ان کے اندر دکھائیں گے، یہاں تک ان پر یہ حقیقت کھل جائے گی کہ یہ درست ہے، اور کیا آپ کے رب کی یہ بات کافی نہیں کہ وہ ہر چیز کا شاہد ہے۔ اَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ، دیکھو یہ لوگ اپنے رب کے روبرو ہو پیش ہوئے پیش ہونے میں شک کرتے ہیں۔ انہو بکل شیء محیط، بے شک اللہ ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، اللہ کے احاطہ میں ہر چیز ہے۔ سورۃ الشعراء مکیہ وہی 53 آیت و 5 رکوعات۔ سورۃ الشعراء مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، اس میں 53 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم،
عین سین قاف حروف مقطعات كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك اللہ العزیز الحکیم. آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے ہو گزرے ہیں خدا نے جو غالب اور دانا ہے وہی بھیجی ہے. جس طرح تیری طرف قرآن بھیجا ہے اللہ ذو الجلال کہتے اس طرح ہم نے پہلے بھی نبیوں کی طرف کتابیں بھیجی، شریعتیں بھیجی. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور وہ عالی رتبہ عظمت والا ہے. بے شک واللہ بڑی عزت والا ہے، بہت بلند رتبے والا ہے. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم. بعید نہیں کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ جائیں اور فرشتے اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں اور اہل زمین کے لیے بخشش کرتے ہیں. سن رکھو اللہ بخشنے والا، معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی خطائیں ان کی لغزشوں کو معاف فرماتا ہے، کفار کو دنیا میں ایک دم پکڑ کر بالکل تباہ برباد نہ کر دے. پھر فرمایا اپنی مہربانی سے فرشتوں کی دعا کو قبول کر کے مومنین کے خطاؤں کو معاف کرتا ہے. وہ اللہ کافروں کو ایک عرصہ کے لیے مہلت دے دیتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں مہلت نہ دے تو انسان سارے کے سارے دنیا میں درہم برہم ہو جائیں. والذین اتخذوا من دونہ، وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا اوروں کو اپنا کارساز سمجھ رکھا، اللہ ان کو دیکھ رہا ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہے. یعنی دنیا میں مشرکین کو مہلت تو دیتا ہے لیکن یہ نہ سمجھے کہ وہ ہمیشہ کے لیے بچ گئے، کل قیامت کے روز اللہ ان کو ضرور پکڑے گا. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اس طرح ہم نے آپ کی طرف عربی زبان میں قرآن نازل کیا تاکہ اب مکہ والوں کو اور اس کے گرد گرد رہنے والوں کو نافرمانی کے نتائج اور عواقب سے ڈرائیں اور قیامت کے دن سے جس میں کوئی شک نہیں ہے آگاہ کریں. اس دن ایک فریق تو جنت میں ہوگا اور ایک دوزخ میں ہوگا، یعنی اپنے اپنے اعمال کے سبب جنت اور جہنم میں چلے جائیں گے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. الحمدللہ اللہ نے ہمیں اپنی رحمت کے حصار میں لیا ہوا ہے، ہم اللہ کی رحمت میں ہیں. یہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کی رحمت سے ہے. والظالمون، اور ظالموں کا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار ہے. ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا انہوں نے اس کے علاوہ اوروں کو بھی اپنا کارساز سمجھ رکھا ہے. سو بھی یاد رکھیں اللہ ہی حقیقی کارساز ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، اور جس چیز کے بارے میں تم ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کے پاس ہے. کہہ دیجئے یہ اللہ میرا رب ہے، میں نے اس پر بھروسہ کر رکھا ہے اور میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں. فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا، وہ آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے اور چپایوں میں سے بھی جوڑے بنائے. وہ اسی طرح سے تمہیں اس دنیا میں پھیلاتا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سب کی سنتا اور سب کو دیکھتا ہے. لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں کے اور زمین کی کنجیاں اس کے پاس ہیں. وہ جس کو چاہے رزق دیتا ہے، جس کی چاہے روزی فراخ کر دیتا ہے، جس کا چاہے رزق تنگ کر دیتا ہے. بے شک اسے ہر چیز کا علم ہے. شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا، تمہارے لیے اس نے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا اور جس کا حکم ہم نے آپ کو دیا ہے اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا. وہ یہ ہے کہ تم دین کو قائم رکھنا. کیا دین لے کر آئے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ؟ کیا دین لے کر آئے کہ اللہ کے دین کو قائم رکھنا، اس میں پھوٹ نہ ڈالنا. وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اس میں تم تفرقہ بازی نہ کرنا. كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ، وہ پیغام جس کی طرف آپ ان کو بلاتے ہیں مشرکوں پر بڑا شاق، بڑا بھاری گزرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جب توحید کی دعوت دیتے، ایک اللہ کی طرف بلاتے تو مشرکین مکہ پر یہ بہت گراں گزرتا تھا.
اللہ یجتبی الیہ، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے قرب کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تیرا لاکھوں احسان ہے، تو نے اپنے قربت عطا فرمائی، تو نے ہمیں ساری دنیا سے ممتاز کر کے قرآن کی محفل میں بٹھا دیا۔ ہمارا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اللہ نے ہمیں توفیق بخشی، دنیا کے معاملات کو ترک کر کے ہم یہاں اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑ گئے۔ الحمدللہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، میں اللہ جس کو چاہتا ہوں اس کا انتخاب فرما لیتا ہوں۔ اپنے انتخاب پر ہم سب کو فخر کرنا چاہیے۔ کوئی کسی چیز کے لیے منتخب ہوتا ہے، کوئی کسی کام کے لیے چنا جاتا ہے، اللہ نے ہم سب کو قرآن کے لیے چن لیا۔ الحمدللہ، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور اپنی طرف رسائی کی، اپنی طرف پہنچنے کی توفیق اسی کو دیتا ہے جو اس کی طرف دلی میلان رکھتے ہیں۔ شرط کیا رکھ دی؟ کیا شرط بتائی؟ جس کے دل میں تڑپ ہوگی، جس کے دل میں تمنا ہوگی اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑنے کی، اس کو میں اپنی طرف بلانے کی توفیق عطا فرماتا ہوں۔ وَمَا تَفَرَّقُوا، آپ سب یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، دنیا میں اور بھی تو معاملات تھے، گھروں میں کپڑے بھی سلائی کرنے والے ہو گئے، سب کے اور بھی کام کاج ہیں، بچے ہیں، سب کے طرح طرح کے کام کاج ہیں، کوئی کسی قسم کے اپنی مجبوری کو چھوڑ کے آئی ہیں۔ کس لیے آئی ہیں؟ آپ کے دل میں اللہ کے قرآن کی محبت ہے تو آئی ہیں نا، ویسے تھوڑی آئی۔ اللہ نے بھی دیکھیں ایمان والوں کا تذکرہ کیا کیا، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو میری طرف آنے کی تڑپ اور تمنا رکھتا ہے میں اس کے لیے رستے آسان کر دیتا ہوں۔ الحمدللہ، کس کس کو خوشی ہے اپنے یہاں پر بیٹھنے کی؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، اس نے ہم سب کو یہاں پر بٹھا دیا۔ قرآن کا ترجمہ پڑھے تو دل و دماغ کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں کہ یہ قرآن ہم سے مخاطب ہو رہا ہے، ہم سے مخاطب ہو رہا ہے، ہم ایمان والے ہیں، ہم قرآن پڑھنے والے ہیں۔ وَمَا تَفَرَّقُوا، انہوں نے اس کے بعد کا علم ان کے پاس پہنچ چکا تھا، محض سرکشی اور ضد سے آپس میں تفرقہ پیدا کیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ ہوتی تب تک ان میں فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور بے شک وہ لوگ جن کو ان کے بعد کتاب کا وارث ٹھہرایا گیا ہے وہ اس کی طرف سے ایسے شک میں پڑے ہیں کہ تردد میں ہیں، یعنی فرقہ بازی کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے جا بجا مذمت کی ہے، مگر افسوس ایسے مسلمان پر کہ جنہوں نے یہود و نصارہ کی سی تقلید شروع کر دی، وہ لوگ تفرقہ بازی میں پڑ گئے، آپس میں اختلافات کر لیے۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ اہل حدیث ہیں، ہم نے ان کی قرآن کی محفل میں نہیں جانا، کہیں یہ ہمارے خلاف ہی کوئی بات نہ کر دے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں یہاں پر کسی مسئلے کے بات نہیں کرتی، کبھی دیکھا ہوگا آپ نے، میں نے کبھی بھی اپنے مسئلوں کو ترجیح نہیں دی، صرف اس بات کو جو قرآن اور حدیث کا ریلیٹ ہوتی ہے۔ تفرقہ بازی نے ہمیں گمراہ کر دیا ہے، ہم حق بات کو بھی نہیں سن پاتے۔ بہت سے لوگ ہیں جو حق بات سننا چاہتے ہیں لیکن فرقے سے آ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو آج ہم فرقہ بازی کو لے کر نہیں چلے، ہم صرف اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان لے کر چلے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ ہم کو ہمارے مشن پہ کامیاب فرمائے گا۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، پس اس کے لیے آپ بلاتے جائیے اور قائم رہیے جیسا کہ آپ کا حکم ہے، اور ان کی خواہشوں پر نہیں چلنا۔ اللہ اپنے پیارے نبی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے پیارے پیغمبر، آپ نے مشرکین کو بس بلانا ہے، دعوت دینی ہے، جو وہ آپ کو کہے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ کہہ دیجئے کہ میں اللہ نے جو کتابیں اتاری ہیں ان پر ایمان رکھتا ہوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں نے تمہارے درمیان عدل کر دوں۔ اللہ تمہارا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور ہمارا اور تمہارا رب کون ہے؟ اللہ، لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تم جو کرتے ہو کرتے رہو، کل قیامت کا دن ہوگا، ہم یہ کہہ کر بیزار اور بری ہو جائیں گے، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ لا حجت بیننا و بینکم، تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں، اللہ ہمیں اور تمہیں ایک جگہ جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہوگا۔ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ، اور وہ لوگ جو خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں اس کے بعد کہ اس کو جان لیا گیا، مَسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ، ان کی حجت ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر اس کا غضب ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، جو اللہ کی آیات کے نازل ہو جانے کے بعد، اس کے احکامات کو جاننے کے بعد بھی اس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ کہتے ہیں عَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، ان پر میرا غضب اور غصہ اور ان کے لیے دردناک بہت سخت عذاب ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، اللہ وہ ہے جس نے سچی کتاب اور ترازو عدل نازل کی۔ ترازو عدل کون سی ہے؟
دنیا میں جو مرضی کرتے رہو، کل قیامت کا دن تمہارے ترازو پہ تمہارے نیک اور بد اعمال کا تمہیں بدلہ مل جائے گا۔ نمبر 1، حق نازل فرمایا، تمہارے پاس کتاب تمہیں تمہارے ہاتھوں میں دے دی، اس پر عمل کرو۔ کل قیامت کا روز کیا ہے؟ جو عدل و انصاف کا دن ہے، جس دن انسان کے نیک اور بد اعمال ترازو میں تولے جائیں گے۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، آپ کو کیا معلوم، ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب ہی چلی آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میرے صحابہ کرام کی جماعت، یہ 2 انگلیاں دیکھ رہے ہو، جیسے اس انگلی اور اس انگلی کے درمیان کوئی زیادہ خلا نہیں ہے، اتنا ہی فاصلہ ہے کہ قیامت آ جائے گی۔ اللہ کے نبی کو دنیا سے گئے 1450 سال ہو گئے، تب کہا تھا آج تو قیامت بالاولیٰ زیادہ قریب ہو گئی ہے نا، اور قیامت کی تو نشانیاں بھی بہت زیادہ نمودار ہو گئی۔ یستعجل بها الذین، جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے اس کا تقاضا کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے۔ دیکھو جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ جو لوگ قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ گمراہ قوم ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ جسے اپنے بندوں پر، اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، جس کو چاہتا ہے روزی دیتا ہے، اور وہ بڑا زبردست اور غالب اللہ ہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ، وہ آخرت کی کھیتی کا خواہاں ہے۔ جو انسان آخرت کی کھیتی کا خواہاں ہوتا ہے، ہم اس کی کھیتی کو ترقی دیں گے۔ کیسی ترقی؟ دنیا میں نیک اعمال کرتے رہو، ریاکاری اور شہرت نہیں ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، تمہارے نیک اعمال تمہیں احد پہاڑ کی صورت میں ملیں گے۔ بڑھا کے ایک کھجور دل کے ارادے سے مخلص ہو کر میرے رستے پر دو گے تو کل قیامت کا دن ہوگا، وہ ایک کھجور احد پہاڑ بن جائے گا۔ کیا کہا؟ تم دنیا کی طلب رکھتے ہو گے تو کیا ہوگا، اور جو کہ دنیا کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کو دنیا میں کچھ دیں گے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آیت پڑھی اور کیا فرمایا؟ اللہ کا ارشاد ہے، اے ابن آدم تو میری عبادت میں دل لگا، میں تیرا سینہ گناہ سے بھر دوں گا، تیرا سینہ غنی ہو جائے گا۔ کیا کہا؟ تو میری عبادت میں دل لگا، میں تیرے محتاجی کو دور کر دوں گا۔ اگر تو ایسا نہ کرے گا تو میں تجھ پر فقر ڈال دوں گا، تجھ پر غربت آ جائے گی اور تیری محتاجی کو دور کوئی نہ کر سکے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا کی کھیتی مال اولاد ہے، آخرت کی کھیتی وہ نیک عمل ہے جس کا تم دنیا میں ثواب نیک عمل کیا کرتے تھے۔ آج دنیا کی کھیتی کیا ہے؟ دنیا کا مال ہے، اولاد ہے، مرنے کے بعد ادھر ہی رہ جائیں گے۔ نیک اعمال، عمل صالح، اپنی اولاد کو دین کا پڑھا جانا، نیکی کا کام کوئی کر جانا، یہ کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے صدقہ دے جانا، کسی مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈلوا دینا، یہ کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے۔ کس کس کا دل کرتا ہے آخرت کی کھیتی تیار کرنے کا؟ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ام لہم شرکاء اشرعوا لہم، کیا ان کے کچھ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا وہ طریقہ نکالا جس کا اللہ نے حکم دیا نہیں دیا؟ وہ اگر خدا کی طرف سے فیصلہ کن بات نہ مقرر ہو چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اللہ کا جو فیصلہ کا مقرر وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن مقرر ہے۔ بے دریک بولا کریں، آپ کو پتہ ہے قیامت کا دن مقرر ہے، فیصلے کا دن مقرر ہے، اور ظالموں کے لیے فی الحقیقت بڑا دردناک عذاب ہے۔ تری الظالمین مشفقین مما کسبوا وہو واقع بہم، تم ظالموں کو دیکھو گے کہ وہ اپنے افعال سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ عذاب ان کے حق میں وقوع پذیر ہو کر رہے گا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اچھے کام کرتے رہے، وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، اور جو کچھ چاہیں گے ان کو ان کے رب کے ہاں سے ملے گا۔ یہی بڑا فضل ہے اللہ ذوالجلال کی طرف سے۔ یعنی جنت میں ہر قسم کی جسمانی، روحانی راحتیں اور سکون ہوگا۔ اپنے رب کا قرب ہی سب سے بڑا فضل ہوگا۔ جب انسان اپنے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اس کو کسی چیز کی کمی رہ جاتی ہے؟
نہیں رہ جاتی۔ جب انسان کو اپنے اللہ کی قربت مل جاتی ہے، اللہ ذو الجلال کا قرب مل جاتا ہے، انسان اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے ساری کوششیں لگا دیتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں اس کو میں جنت میں اپنے قریب رکھوں گا۔ اور یہ بہت ہی خوش نصیب لوگوں کو یہ راحتیں نصیب ہوں گی۔ دنیا کی عیش و عشرت اس کے سامنے کیا حقیقت رکھتی ہے، جس کو اللہ کل قیامت کے روز اپنے فضل سے اپنے جنت الفردوس میں داخل کرے گا، اس کے سامنے کیا دنیا کی عیش و عشرت کچھ نفع مند رکھتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ جو خوشخبری دے وہ لا محالہ واقعہ ہو کر رہے گی۔ اللہ ہم سب کو یہ خوشخبری دے رہا ہے کس چیز کی؟ روضات الجنات، ہمیں جنتوں کے باغات کی خوشخبری کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کون ہے اپنی بات میں زیادہ سچا؟ میں اللہ تم سب سے زیادہ باتوں میں سچا ہوں، میرے علاوہ کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں جو بات کر کے زیادہ سچا ہو۔ میں نے اللہ نے کہہ دیا کہ میں تمہیں جنتیں دوں گا تو میں تمہیں ضرور دوں گا انشاءاللہ۔ ذالک الذی یبشر اللہ، یہی تو وہ چیز ہے جس کی خوشخبری اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے جس پر ایمان لے کر آئے۔ میں یقین مانے جہاں پر بھی ہم ایمان کا تذکرہ پڑھتے ہیں آگے کیا آتا ہے؟ عامل الصالحات۔ ایمان لے کر یہ آنا کافی نہیں ہے، جنت ایویں نہیں مل جائے گی بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو ہم جہنم میں گوتا لگا کر نہیں جانا، ہم نے ڈائریکٹ جنت میں جانا ہے۔ تو اللہ کے قرآن نے کیا کہا؟ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ نیک اعمال کیسے کرتے ہیں؟ قرآن کے ساتھ جڑ کے، قرآن پر عمل پیرا ہو کے۔ قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، اس کو سمجھ کے پڑھنا شروع کر دے، ڈیلی کی ایک آیت پڑھنا شروع کر دے۔ حدیث نہیں آتی، حدیث کا پڑھنا شروع کر دے۔ یہ ہے نیک اعمال، اپنے آپ کا زیادہ جو دنیا کے دن کے 24 گھنٹوں میں سے 2-3 گھنٹے اللہ کے قرآن کے لیے نکال دے۔ دنیا میں بھی برکتیں، زندگی میں بھی برکتیں، مال و دولت میں بھی برکتیں، اولاد بھی نیک ہو جائے گی۔ اور کیا چاہیے؟ اللہ نے کیا کہا؟ تمہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دوں گا۔ کیا کرنا ہے؟ ایمان لے کر آنے کے بعد نیک اعمال کرنے ہیں۔ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں تم سے اس بات پر کچھ اجرت نہیں مانگتا بجز رشتہ داری کی محبت کے، اور جو شخص کوئی نیک کام کرے گا تو ہم اس میں اور خوبی بڑھا دیں گے، بے شک اللہ بخشنے والا قدردان ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ سو اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر کر دے۔ اللہ نے باطل کو مٹاتا ہے، اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور سچ کو اپنے کلام سے استوار کرتا ہے۔ کون سا کلام ہے اللہ کا؟ قرآن ہے۔ اللہ قرآن کے ذریعے سے حق بات کو غالب کر کے باطل کا سر کچل دیتا ہے، باطل کو مٹا دیتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ وہو الذی یقبل التوبہ، اور وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور خطائیں معاف کرتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا، کیا کہا؟ جب تک کوئی شخص اللہ کی رضا اور میری محبت کے لحاظ سے تم لوگوں سے محبت نہ کرے گا، جب تک وہ سچا ایماندار نہیں ہوگا۔ آج تم دنیا میں رہتے ہو، تم دنیا والوں سے کسی غرض سے محبت کرتے ہو تو وہ دنیا کی محبتیں ہیں۔ جب تک تمہاری محبتیں اللہ کے لیے نہ ہوگی تو وہ محبت نہیں ہوگی۔ تمہارے دل میں محبت بھی ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کی غرض سے ہو، نفرت بھی ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کی غرض سے ہو۔ آج ہمیں مشرکین سے، کفار سے کیوں نفرت ہے؟ نفرت ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ کیوں ہے؟ کہ انہوں نے ہمارے نبی کے کلمے کو نہیں مانا، انہوں نے ہمارے قرآن سے روگردانی کی۔ آج ہم نے بھی ان سے دشمنی مول لی، اسی وجہ سے کہ اللہ کے قرآن پر عمل کر رہے ہیں۔ جو ہمارے حق بات سے منہ پھیرے گا ہم ان سے منہ پھیریں گے انشاءاللہ۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ان لوگوں کی عبادت قبول کرتا ہے جو ایمان لاتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ میں تمہاری عبادتیں قبول کرتا ہوں۔ ایمان لے آنے کے بعد نیک اعمال کرتے ہو، کہیں ڈگمگا نہ جانا ہے میرے ایمان والے بندوں۔ میں نے کیا کہا؟ یستجیبو، میں اللہ مستجاب ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، چاہے لیٹ قبول کروں، کرتا ضرور ہوں۔ دنیا میں نہیں تو آخرت میں ضرور قبول کروں گا، اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دیتا ہوں، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ، اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق فراخ کر دے، روزی کو کھول دے، تو وہ زمین
زمین میں سرکشی کرنے لگے، مگر جتنی وہ روزی چاہتا ہے صحیح اندازے سے نازل کرتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے واقف اور ان کو دیکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اور وہ ذات ہے جو تمہارے نا امید ہو جانے کے بعد بارش نازل کرتا ہے۔ اب ایسے ہی ہے، ہماری فصلیں جب بہت زیادہ خشک ہو جائیں، ہم بارش سے نا امید ہو جائیں، اللہ ذوالجلال کہتا ہے تمہارے نا امید ہونے کے بعد تمہاری فصلوں پر بارش برساتا ہوں، وَيَنْشُرُ رَحْمَتُهُ، اور اپنی رحمت پھیلاتا ہوں، اور وہ اللہ بڑا کارساز ہے، دوست ہے اور قابل تعریف ہے۔ جو انسان نا امید ہو جائے، اللہ ذوالجلال کہتے ہیں اس انسان کو میں ہدایت دے دیتا ہوں۔ اکثر اوقات قرآن میں غیث سے مراد بارش ہے، وہ بارش ہدایت کے بارش ہے۔ بنجر زمین کون سا دل ہے؟ جو انسان کا دل ایمان سے خالی ہوتا ہے، قرآن اس کو بنجر زمین کہتا ہے، مردہ زمین کہتا ہے۔ جو جس انسان کا دل ایمان اور ہدایت سے خالی ہو، اور جس انسان کے سینے کے اندر اللہ ذوالجلال اپنی ہدایت کی بارش کو نازل فرماتا ہے، تو وہ زمین بڑی بتائیں بنجر نہیں رہتی، وہ بڑی زرخیز زمین بن جاتی ہے۔ اس کے اندر جتنا پانی جائے گا وہ اتنی زرخیز ہو کر اپنے پھل پودے اگائے گی۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے قرآن کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ نے کتنا خوبصورت انداز سمجھایا نا قرآن کے ساتھ۔ بارش جو ہے ہدایت اتار دی، انسان کا دل مردہ تھا، بنجر تھا، اللہ نے بارش اتاری، اس کو زرخیز کیا۔ زرخیز مٹی پہ کتنا خوبصورت گندم اور اناج آتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے دل ہیں جس کو اللہ نے ہدایت کے لیے کھولا، ہمیں ہدایت سمجھ آنا شروع ہو گئی، ہم نے عمل کرنا شروع کر دی اور ہم جنت میں چلے گئے۔ مشکل تو عمل ہے نہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے تھے آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنا، اور جانوروں کا جو اس نے ان میں پھیلا رکھے ہیں، اور وہ ان کے جمع کرنے پر قادر ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، اور تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، اور وہ اکثر برائیاں معاف کر دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال کہتے ہیں میں تو گناہ معاف کر دیتا ہوں، تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے اعمال کا بدلہ بن کے آتی ہیں۔ پھر کیا کہا؟ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، تم زمین میں اللہ کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی کارساز ہے، نہ کوئی مددگار ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور من جملہ اس کے نشانات میں سے سمندروں میں چلنے والے جہاز پہاڑوں کی مانند ہیں۔ دیکھتے ہیں سمندروں میں کشتیاں کتنی بڑی بڑی ہیں، بیڑے ہیں اتنے بڑے ہیں، جیسے زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے پہاڑ گاڑ دیے۔ سمندروں میں اتنی تیز پانی کی لہروں میں وہ کشتیاں کون چلاتا ہے؟ اللہ ذوالجلال کہتے ہیں میرے حکم سے چلتی ہیں، میری نشانیاں ہیں، تم غور و فکر تو کرو۔ ان یشاء یسکن الرِّیحَ، اگر وہ چاہے تو ہوا کو تھام لے، پھر اس کی سطح پر وہ کھڑے رہیں۔ ہوا کے ساتھ ہی وہ سمندروں میں لہریں آتی جاتی ہیں، اگر وہ ہوا ہی رک جائیں، سمندروں کا پانی تھم جائے تو وہ کشتیاں کیسے چلیں گی؟ اللہ نے کہا یہ میری نشانیاں ہیں۔ ان باتوں میں واقعی صبر و شکر کرنے والے انسانوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ او یوبقہن، اگر چاہے تو ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دے، اور اکثر باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ اللہ واقعی درگزر کرتا ہے۔ اگر اللہ ہمارے اعمال کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دے تو ہم تو واقعی زندہ نہ رہیں۔ اللہ نے ہمیں ڈیل دی، مہلت دی، توبہ کی توفیق دی ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور ان لوگوں کو جو ہمارے نشانات اور احکام کے بارے میں جھگڑتے ہیں، معلوم ہو جائے کہ ان کے لیے بچاؤ کی کوئی جگہ نہیں ہے اللہ کے سوا۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں سے منہ موڑتے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ نے کہا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تمہیں کل قیامت کے روز بچا سکے گا۔ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، سو جو کچھ تم کو دیا گیا ہے وہ دنوی زندگی کا مال و اسباب ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے اور زیادہ دیر تک رہنے والا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، اپنے اللہ پر بھروسہ رکھنے کے بعد جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، اللہ نے کہا وہ نیک عمل باقی رہنے والے ہیں۔ نیک عمل واقعی باقی رہ جاتے ہیں۔ انسان دنیا میں نیک عمل کر جائے، مرنے کے بعد وہ نیک عمل باقی رہ گئے۔ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، اور ان لوگوں کے لیے جو بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں، اور جب وہ غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں۔ غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں کون لوگ؟ جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے بڑے محبوب لوگ ہوتے ہیں۔
وہ بے حیائی سے پاک رہتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے درگزر کرتے ہیں، ان سے دور رہتے ہیں، اگر غصہ آ جائے تو غصے میں لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من حزن لسانہ ستر اللہ عورتہ ومن کف غضبہ کف اللہ عذابہ یوم القیامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھا اللہ قیامت میں اس کا عیب چھپا کر رکھے گا، اور جس نے اپنا غصہ روک لیا اللہ قیامت میں اس سے اپنے عذاب کو روک لے گا۔ چھوٹا سا عمل ہے غصے کو پی جانا، نہیں پیا جاتا۔ غصے کو پی جانے والے اللہ نے کہا کل قیامت کا دن ہوگا، وہ عذاب اس کو دینا ہوگا، لیکن دنیا میں جو اپنے غصے کو پی جایا کرتا تھا اس کے بدلے میں میں اس کے عذاب کو اس سے روک دوں گا۔ سبحان اللہ۔ والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة، اور ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کا حکم مانتے اور نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے معاملات باہمی مشورہ سے طے کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب ہم ایمان والوں کی تذکرہ ہے نا، نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ۔ کون کون نماز پڑھتا ہے؟ 5 وقت کی نماز۔ اللہ نے کہا جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں وہ واقعی یہاں پہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں، جو نمازیں بھی نہیں پڑھتے وہ قرآن کو بھی نہیں سمجھنا چاہتے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں نمازی بنایا، اپنے معاملات باہمی مشورہ سے طے کرتے ہیں۔ پھر کیا کہا؟ دنیا میں جو ہم نے ان کو مال عطا کیا اس میں سے وہ اللہ کے نیک رستوں پر خرچ کرتے ہیں۔ وہ لوگ ان لوگوں میں سے ان لوگوں کے لیے جب ان پر ظلم ہوتا ہے تو وہ بدلہ لے لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام کے اندر ہے جب کوئی قتل کرے، قتل کا بدلہ کیا ہے؟ قتل ہے۔ اگر انسان قتل کے بدلے قتل نہ کرے، اس کو معاف کر دے تو یہ بہت افضل عمل ہے۔ آج لوگ چھوڑتے نہیں ہیں، معاف نہیں کرتے، دشمنی مول لیتے ہیں، جانوں ایک جان کے بدلے اتنی جانیں لوگ لے لیتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا جو انسان عفا و اصلح معاف کر دے اور اپنی صلح کر لے فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے، اللہ نے بتایا نہیں کتنا اجر ہے، واللہ کل قیامت کے روز اس کو دے گا۔ وَلَا مَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، اور وہ جو مظلومیت کے بعد بدلہ لے لے، ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے مظلوم یعنی جس پر ظلم کیا گیا وہ اپنا بدلہ لے لے تو اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے، یعنی اس نے اپنا بدلہ لیا ہے۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، الزام تو ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں، اور لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ البتہ جس نے برداشت سے کام لیا، صبر سے کام لیا، معاف کر دیا تو بے شک اس کا یہ فعل ہمت کے کاموں میں سے ہوگا۔ آج ہماری کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو جائے، معاف کرنا بہت مشکل عمل ہے۔ اللہ نے کہا معاف کر دو گے تو یہ تمہارے عزم الامور ہے، ہمت کے کاموں میں تم شامل ہو جاؤ گے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، جس کسی کو اللہ گمراہ کر دے پھر اس کے بعد اس کا کوئی چارہ ساز، کوئی دوست نہیں ہوگا۔ اور جب ظالم لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے تو تم ان کو دیکھو گے کہ کہتے ہوں گے کہ واپس جانے کی کوئی صورت باقی ہے۔ یعنی اللہ کی توفیق اور دستگیری سے آدمی کو عدل و انصاف اور صبر کی اعلیٰ خصلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ کی توفیق سے انسان میں صبر آتا ہے۔ ہمارے اپنے اندر کوئی کمال نہیں ہے، غصہ بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے، لیکن اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کثرت سے پڑھیں، غصہ تمہارا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ پھر کیا کہا؟ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، تم ان کو دیکھو گے کہ وہ آگ کے سامنے لائے جائیں گے، ذلت سے جھکے ہوں گے، کن آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اور ایمان والے کہیں گے خسارہ پانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آج قیامت کے دن خسارے میں رکھا۔ کون لوگ خسارے میں جائیں گے قیامت کے روز؟ جو دنیا میں خود بھی گمراہ تھے، اپنے اہل و عیال کو بھی برائی سے منع نہ کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے گھر میں سربراہ کون ہوتا ہے؟ مرد ہوتا ہے نا گھر کا۔ مرد کے ذمہ کیا ہے؟ اس کی بیوی جب گھر سے بے پردہ جائے تو اس کو باز رکھے، اس کو پردے کا حکم دے۔ آج مرد منع ہی نہیں کرتے، ساتھ لے کر ایسے ہی چل پڑتے ہیں۔
وہ کون سا مرد ہے؟ وہ دیوس ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کل قیامت کا روز ہوگا، دیوس مرد جو ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا۔ اور دیوس وہ ہوتا ہے جو اپنی بہن، اپنی بیٹی اور اپنی ماں کو پردے کا حکم نہ دے، ان کو بے پردہ ہی باہر جانے دے۔ آج ہمارے کتنے گھرانے ایسے ہیں جو پردے کا اہتمام نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب کو اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب قبر، جہنم سے بچنے کے لیے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو، خوب رویا کرو اللہ کے ہاں، اگر رونا نہ آئے تو رونے والا رخ بنا لیا کرو، رونے والی صورت بنا لیا کرو۔ بے شک دوزخ والے دوزخ میں اس قدر روئیں گے کہ ان کے آنسوؤں کی نہریں بن جائیں گی۔ یہ یہاں سے آنسو بہتے ہیں نا، اتنا روئیں گے کہ ان کی یہ فل ندیاں بن جائیں گی، رو رو کے نہریں بن جائیں گی، اتنا روئیں گے کہ ان کی گالوں کے رخسار پہ ندیاں بن جائیں گی، وہ نشان بن جائیں گے رونے کے بعد۔ پھر اتنا روئیں گے ان کی آنکھوں سے آنسو آنا بند ہو جائیں گے، اندر سے خون آنا شروع ہو جائے گا، خون اتنا بہے گا کہ نالے بن جائیں گے، اتنے بڑے بڑے نالے کی کشتیاں چلائی جا سکیں گی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمانا، اللہم احفظنا، اللہ ہم سب کو ایسے دن سے محفوظ فرمانا جس دن ہمیں کل قیامت کے روز رونا پڑے، اللہ ہمیں بلا حساب جنت کا وارث بنانا۔ وما کان لہم من اولیاء، اور ان کا اللہ کے سوا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا جو ان کی مدد کرے گا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی رستہ ہی نہیں ہے۔ استجیبوا لربکم من قبلی، اس دن کے آنے سے پہلے جو قطعاً ٹل نہیں سکتا۔ قیامت کا دن ٹل سکتا ہے کیا؟ نہیں، اٹل فیصلہ ہے، قیامت آ کر رہے گی۔ جیسے موت کا فیصلہ اٹل ہے نا، موت کو انسان روک نہیں سکتا، ایسے ہی قیامت کا فیصلہ بھی اٹل ہے۔ اللہ کا حکم مانو، یاد رکھو اس دن نہ تمہارے لیے کوئی بچاؤ کی جگہ ہوگی اور نہ تم انکار کر سکو گے۔ کسی قسم کا انکار کیسے کرو جب منہ کوئی تالا لگ جانا ہے، آنکھیں بولیں گی، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، کان، پھر انسان کو بچاؤ کو کوئی سامان نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا اس سے پہلے میرے حکم مان لو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کر لوں گا۔ فَإِنْ عَارَضُوا، سو اگر وہ نہ مانے تو ہم نے آپ کو ان کا نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ میرے پیارے نبی آپ ایسے ہی ہلکان نہ ہو جایا کریں، مشرکین مکہ کو بس آپ کا کام پیغام پہنچا دینا ہے۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کا فرض تو صرف پہنچا دینا ہے، اور جب ہم آدمی پر مہربان ہوتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور اگر اس پر اپنے اعمال کی وجہ سے مصیبت آتی ہے تو وہی آدمی نہ شکر گزار ہو جاتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں کی بادشاہت اور زمین کی، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہتا ہے اللہ لڑکے عطا کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کوئی ایسا نہیں دنیا کے اندر جو تمہیں بیٹوں کی کمی ہو تو بیٹے عطا کر دے، بیٹیاں نہ ہو تو بیٹیاں دے۔ ساری بادشاہت آسمان و زمین کی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، وہی اللہ تمہیں بیٹیاں اور بیٹے عطا کرتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، یا ان کو بیٹی اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ مکس بھی اولاد دیتا ہے، کسی کے پاس بیٹیاں ہیں، کسی کے پاس خالی بیٹے ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں۔ جس کو چاہتا ہے بانج کر دیتا ہے، بے شک وہ خبردار قدرت والا ہے۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، اور کسی آدمی کے لیے زیبا نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر یا تو وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانی آنکھ کے اندر اتنی طاقت نہیں رکھی کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی عرض پیش کی تو کیا ہوا؟ طور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑا۔ اللہ نے کہا ہم پردے کے پیچھے سے میں بات کرتا ہوں یا میں وحی کے ذریعے بات کرتا ہوں، میں ڈائریکٹ بات نہیں کرتا۔ جنت میں ہم اللہ کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اللہ جو انسان ہے اس کی جنت میں جانے کے بعد انسانی آنکھ کے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جائے گی وہ اللہ کا دیدار کر سکیں گی۔ آج ہماری نظر کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہم یہاں سے بیٹھ کر شیراں والا باغ دیکھ لیں، ہے بھی اتنی طاقت؟ بالکل بھی طاقت نہیں ہے۔ ہم یہاں سے حد نگاہت تھوڑی سی دور دیکھ سکتے ہیں، بالکل بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے کہا دنیاوی آنکھ کے اندر اتنی طاقت ہی موجود نہیں ہے، اور انسانی آنکھ جب جنت میں جائے گی تو اتنی طاقت پیدا ہو جائے گی کہ میرے اللہ کو مجھے دیکھ سکے گی۔ اللہ ہم سب کو جنت میں اپنا دیدار نصیب فرمائے، اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے جب ہم 24 گھنٹے اللہ کا دیدار کرتے رہیں۔ آمین آمین۔ اور کسی آدمی کے لیے زیبا نہیں اللہ اس سے کلام کرے، مگر کرے تو کہاں سے کرے؟
وحی کے ذریعے پردے کے پیچھے سے کسی فرشتے کو بھیج دے جو اس کے حکم سے جو کچھ چاہے اسے پہنچا دے، بے شک وہ سب سے عالی شان اور حکمت والا اللہ ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا جو ہمارا حکم لے کر آیا۔ آپ کو معلوم نہ تھا کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا چیز ہے۔ ہم جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے؟ بالکل نہیں تھا پتا۔ ہم جانتے نہیں تھے کہ ایمان کیا ہے۔ اللہ نے انبیاء بھیجے، اللہ نے رسول بھیجے، اللہ نے کتابیں بھیجی، شریعتیں بھیجی، کس لیے آئی؟ تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ ایمان کیا چیز ہے، کتاب کیا ہے۔ لیکن ہم نے اسے نور قرار دیا جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں سیدھی راہ قرار دیتے ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ نور بن کے آیا ہے، سراسر نور ہے، ہدایت کا پیغام لے کر آیا۔ قرآن کو پڑھو گے، سمجھ کے پڑھو گے تو تمہاری زندگیاں اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ ایسے پڑھتے جاؤ گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ بہت سی ایسی بہنیں ہیں جو اس قرآن کے ساتھ جڑی ہیں، اللہ آپ کو اس قرآن کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوڑ دے۔ اللہ آپ کو اپنے دین کی اعلیٰ عرفہ کامیابیاں جو سمجھ عطا فرمائے۔ میں جب بھی دعا مانگا کرتی تھی نا، ابھی بھی یہی دعا ہے، اللہ دین کا ادنا کام نہیں لینا، ادنا تو سبھی کر، اللہ اعلیٰ عرفہ کام لینا۔ اللہ انشاءاللہ اللہ عرفہ کام لے گا اپنے دین کا۔ اللہ نے کہا میرے سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ قرآن بار بار کہتا ہے استجیب لکم، میں تمہارے دعاؤں کو قبول کروں گا۔ مجھے امید ہے اللہ قبول کر رہا ہے، اللہ کرے گا۔ اللہ انشاءاللہ اپنے دین کا اللہ عرفہ کام لے گا۔ آپ سب بھی دعا کیا کریں اللہ آپ سب کو دین کی سمجھ عطا فرمانے کے بعد آپ سے اپنے دین کا کام لے، کیونکہ ہم دین کے خادم ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کون ہوتے ہیں؟ انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں۔ انبیاء کیا وراثت چھوڑ کر گئے؟ کتابیں چھوڑ کر گئے، قرآن چھوڑ کر گئے، حدیث چھوڑ کر گئے۔ آج ہم یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم کس کے وارث بن گئے؟ ہم انبیاء کے وارث بن گئے، ہم علماء کے وارث بن گئے، ہم نبیوں کے وارث بن گئے، اور ہم جس کے وارث ہوں گے کل قیامت کے روز اللہ ہمیں ان کے ساتھ اٹھائے گا انشاءاللہ۔ ہم نے تھوڑے سے وارث نہیں بننا، ہم نے اللہ سے جنت الفردوس میں علماء کا، انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا ساتھ مانگنا ہے۔ انشاءاللہ ہمیں اللہ دے گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ اس قرآن کو ہم نے تمہارے لیے نور بنا کے اتارا۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض الا الی اللہ تصیر الامور، اس اللہ کے راہ کی طرف جو تمام کائنات کا مالک ہے، جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ دیکھو تمام امور اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ الزخرف مکیہ وہی 89 آیہ و 7 رکوعات۔ سورۃ الزخرف مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، اس میں 89 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، حروف مقطعات، والکتاب المبین، کتاب روشن کی قسم۔ اللہ نے واو قسمیہ لا کر اس قرآن کی قسم اٹھا کر کہا یہ کیسی روشن کتاب ہے جو الفاظ اور معنی کو واضح طور پر بیان کرتی ہے، یہ ہدایت کے طریقوں کو واضح کرتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے، اس قرآن کو ہم نے عربی زبان میں اتارا جو تمام بولیوں سے زیادہ فصیح اور بلیغ ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس کو عربی زبان میں بنایا تاکہ تم سمجھ لو، اور یہ کتاب ہمارے ہاں لوح محفوظ میں ہے، البتہ بڑی بلند مرتبہ اور حکمت والی کتاب ہے۔ الحمدللہ اللہ نے اس قرآن کو لوح محفوظ میں محفوظ رکھا، اور آج ہمارے ہاتھوں میں بھی یہ کتاب ہے۔ ہم کتنی افضل مخلوق ہیں، کسی اور مخلوق کے ہاتھ میں یہ قرآن نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ احسان ہے۔ کیا محض اس بنا پر ہمیں اس نصیحت بڑی کتاب کو تم سے بیان کرنا روک دیں گی کہ تم حد اطاعت سے گزرنے والے ہو؟ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور پہلے لوگوں میں بھی ہم نے بہت سے نبی بھیجے ہیں، اور ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا جس سے انہوں نے ٹھٹھا مذاق نہ کیا ہو۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَمَضَىٰ، سو ہم نے ان میں سے ان کو جو بڑے زور آور تھے ہلاک کر دیا۔ بہت بڑے بڑے قد والے لوگ تھے، عاد، سمود، سارے لوگ کتنے طاقتور تھے۔ ہمارے تو اتنے قد بھی نہیں ہیں، ان کے قد کتنے کہ 60 فٹ، اتنے لمبے قد، ہمارے تو حد 4 5 3 4 5 6 اتنا حد
ہمارا قد ہوتا ہے. اللہ نے کہا ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا. یہی پہلوں کی کیفیت چلی آتی ہے. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ ان کو خدا عزیز اور علیم نے پیدا کیا ہے. وہ مانتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا لیکن ایمان نہیں لے کر آتے. وہ خدا جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے رستے بنائے تاکہ اپنے منزل تک پہنچ سکو. وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور وہ خدا جس نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی اتارا. سو اس سے ہم نے خشک زمین کو زندہ کیا، اس طرح سے تم دوبارہ قبروں سے نکال کھڑا کیا جائے گا. والذی خلق، مرنے کے بعد اٹھنے پر ہمارا یقین ہے، ہم نے اٹھنا ہے، یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے. والذی خلق الازواج، وہ خدا جس نے ہر قسم کی چیزیں بنائی اور تمہارے لیے وہ کشتیاں اور چپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو. لتستووا، تاکہ تم ان کی پیٹھ پر سواری کرو، پھر جب کہ ان پر اچھی طرح سے بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کی مہربانی کو یاد کرو اور کہو وہ ذات پاک ہے جس نے ہمارے قابو میں سواری کو کر دیا. اگرچہ ہم اس کو اپنے قابو میں نہیں لا سکتے اور ہم کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی سواری پر بیٹھتے تو رقاب یعنی سواری پر پیر رکھتے تو جم کر بیٹھتے وقت فرماتے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ شکر ہے. فوراً سے کیا کہتے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. کس کس کو آتی ہے یہ دعا؟ جی بارک اللہ، الحمدللہ. جس کو یہ دعا آتی ہے ہمیشہ یاد رکھا کرے، سواری پر سوار ہوتے وقت یہ دعا لازمی پڑھا کریں. پھر کیا کہا؟ پھر 3 مرتبہ الحمدللہ کہا. آپ سب نے بھی انشاءاللہ الحمدللہ کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب اوپر پاؤں رکھنا ہے تو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ پڑھ کے سبحان الذی سخر لنا پڑھنا ہے. پھر کیا کہا؟ پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا. پھر فرمایا سبحانک لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی فاغفر لی. اے اللہ تو پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا تو مجھے معاف کر دے. ایسی دعا آپ نے انشاءاللہ پڑھ کے اوپر چڑھنا ہے سواری کے. وَجَعَلُوا لِلَّهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور لوگوں نے اس کے بندوں کو اس کے اولاد بنا دیا. بے شک انسان صریح طور پر ناشکرا ہے. ام اتخذا، کہ اس نے اپنی مخلوق میں سے خود تو بیٹیاں لے لی اور تم کو بیٹوں سے نوازا. مشرکین مکہ کہا کرتے تھے نا کہ اللہ نے بیٹیاں بنا لی. اللہ نے کہا کہ میں نے بیٹیاں لے لی تمہیں بیٹیاں عطا کر دیے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری سنائی جاتی ہے جو وہ خدا رحمان کی طرف منسوب کرتا ہے تو اس کے چہرے کا رنگ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں گڑتا ہے. مشرکین مکہ کا حال بیان ہو رہا ہے. جب بیٹی اللہ تعالیٰ بیٹی دیتے تو ان کا چہرہ غم سے سیاہ ہو جاتا. اور کیا وہ جو زیورات میں پلتی ہیں وہ باعث میں صاف طور پر بات بھی نہیں کر سکتی، اس کے لیے ہے. اور انہوں نے فرشتوں کو جو خدا رحمان کے بندے ہیں عورتیں قرار دے رکھا ہے. کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا. اور کہتے ہیں کہ اگر خدا رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، ان کو اس کی کچھ خبر نہیں، یہ تو محض اٹکل دہراتے ہیں. یا کیا ہم نے ان کو اس سے قبل کوئی ایسی کتاب دے رکھی تھی جس پر وہ مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں؟ کیا یہ بڑے دعوے سے بات کرتے ہیں؟ کیا ہم نے ان کو ایسی کوئی کتاب دے رکھی جس کے اوپر سے دے کر ایسی بات کرتے ہیں؟ بل قالوا انا وجدنا آبانا، وہ کیا کہتے تھے؟ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتا پایا ہے اور ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. بارہا مقامات پر آیا کہ اگر باپ دادا تمہارے غلط دین پر ہوں، تمہیں دین کی سمجھ آ جائے تو باپ دادا والدین کی تقلید نہیں کرنی، ہدایت کی پیروی کرنی ہے. جو سیدھا رستہ ہے اس کو فالو کرنا ہے. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا، اور اس طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی گاؤں میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا کہ جسے وہاں کے عمران نے یہ نہ کہا ہو کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ہی اس طریقہ پر پایا تھا اور ہم نے تو انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. ان کے پیغمبر نے کہا تو کیا اگرچہ میں زیادہ سوچ کی راہ تمہیں بتاؤں تب بھی انہوں نے کہا کہ جو دین تم لے کر آئے ہو ہم اسے نہیں مانتے. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. سو ہم نے ان کو سزا دی، بس دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. بارک اللہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا. آج کے اس پارے کے ہم نکات ہیں، نوٹ کر لیں.
دنیاوی علم اور فن کے ساتھ ساتھ آخرت کا ابدی علم بھی حاصل کریں۔ دنیا کا علم تو ہر کوئی اپنی اولاد کو سکھاتا ہے، کالجز میں بیچتے ہیں، یونیورسٹیز میں بیچتے ہیں، لیکن دنیاوی علم اور فن، دنیا کے طور طریقے، دنیا کے رسم و رواج سکھانے کے ساتھ ساتھ آخرت کا ابدی علم بھی سکھانا ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن کو سیکھ کر پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ نمبر 2 کیا ہے؟ اللہ نیند اور موت کے وقت آدمی کی روح قبض کرتا ہے، اس لیے اپنی نیند کو مسنون بنائے۔ مسنون کیسے؟ آیت الکرسی پڑھیں، سورۃ الملک پڑھیں، سورۃ سجدہ پڑھیں، چاروں کل پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھیں، یعنی کہ جو سنت کے مطابق طریقہ ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھیں۔ آپ اس کو مسنون طریقے سے پڑھیں تاکہ اگر اللہ تعالیٰ روحوں کو قبض کرنے کے بس وہ لوٹائے ہی نہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم اس منہ سے تو جائیں کہ اللہ ہم نے رات کو سورہ ملک پڑھ کر سوئے تھے، اور جو انسان رات کو سورہ ملک پڑھتا ہے وہ قبر میں اس کے لیے شفاعت بن جائے گا۔ نمبر 3 کیا ہے؟ دلوں کو جیتنے کا زبردست قرآن نسخہ، برائی کا جواب اچھائی سے دینا ہے۔ برائی کا جواب تو برائی سے دینا بہت آسان ہے، مشکل کیا ہے؟ برائی کا جواب اچھائی سے دینا مشکل ہے، اس لیے دلوں کو جیتنا ہے تو کیا کرنا ہے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دینا ہے۔ علم پڑھ کے پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا۔ میں شعر بولا کرتی ہوں، علم پڑھ کے پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں۔ علم پڑھا، میں نے پڑھا رہی ہوں، عام کام ہے، مشکل نہیں ہے، اللہ نے توفیق دی، اللہ کے حکم سے یہاں بیٹھی۔ اصل کام کیا ہے؟ دل کو دل سے جلانا۔ جلانا کیا ہے؟ روشن کرنا، روٹھے ہوئوں کو منانا، گمراہوں کو ہدایت کے رستے پہ لے کر آنا، یہ ہے دلوں کا دل سے جلانا۔ اللہ ہم سب کو دین کے لیے قبول فرمائے، اللہ ہماری کوششیں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو یہاں پر بیٹھنا قبول فرمائے۔ نمبر 4 کیا ہے؟ اللہ سے اس کی صفات کا واسطہ دے کر اپنی دعاؤں کو قبول کروانا ہے۔ اللہ نے کہو اللہ تو بڑا غفور ہے، تو معاف کرنے پہ قادر ہے، اللہ تو معاف کر دے گا، تو تجھے کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ سے ایسے دعا مانگے گا تو اللہ کہے گا مجھے بندہ میرا نام دے کر، مجھے واسطہ دے کر پکار رہا ہے، اللہ کو جلال آ جاتا۔ اللہ نے کہا مجھے میرے عزت کی قسم جا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ الحمدللہ، اللہ نے کہا مجھے میرے ناموں سے پکارو، میں تمہارے دعاؤں کو قبول کروں گا۔ نمبر 5 گناہوں سے لتھڑا ہوا انسان کیا ہے؟ اللہ کی طرف پلٹ آئے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں معاف کر دیتا ہوں۔ ساری زندگی گناہ کرتے رہے، جیسے کفل کرتا رہا، میں نے بتایا نا کفل کا واقعہ سب کو، کفل گناہ کرتا رہا، جس رات اس کو موت آنی تھی سچی توبہ کر کے سو گیا، اللہ نے سب دروازے پہ کیا لکھا دیا؟ کفل جنتی ہے، کفل کو اللہ نے معاف کر دیا۔ کیا نیت تھی؟ اللہ سچی توبہ کی ہے، آج کے بعد زنا نہیں کروں گا، اللہ سے سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹ آئیں تو اللہ کہتے ہیں میں دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ نمبر 6 کیا ہے؟ قرآن مجید ایک جراح کی طرح ہے اور مرہم بھی رکھتا ہے، پھر پرہیز کی تاکید کرتا ہے اور پھر پرہیزگاری کے انجام سے بھی ڈراتا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ہمارے مرہم کی دوا بن کے اترا، ہمارے دکھی دلوں کا علاج بن کے اترا۔ اس قرآن سے ہم بہت زیادہ پریشان ہو، وظائف پڑھیں تو ہمارا دل کو سکون آ جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ تیرا قرآن پڑھ کے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ نے کہا یہ قرآن تمہارے لیے بطور شفا اترا، بطور حسن اترا، تم حسن کی نیت سے پڑھنا شروع کرو، میں تمہارے چہرے کو لوگوں کی نظروں میں حسین بنا دوں گا۔ تمہارے دل میں بیماریاں ہیں، تمہیں جسمانی بیماریاں ہیں، تم میرے سے دعا مانگو، میں اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے دوں گا۔ یہ تو قرآن ہے، یہ تو سورۃ الرقیہ ہے، تم اس کو بطور دم لو، تمہیں علاج مل جائے گا۔ قرآن تو ایسا ہے، کیا کہا؟ پرہیزگاری کی تاکید کرتا ہے، گناہوں سے پرہیز کرنا ہے۔ تو پرہیز کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انسان ٹھیک ہو جاتا ہے نا۔ آج ہمارے پاس جب ہم خوراک زیادہ کھا لیں، ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟
آپ نے یہ والا کھانا نہیں کھانا، آپ کا پیٹ بد ہضمی ہوئی ہے، ایسا نہیں کریں گے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا گناہ ہے تمہارے جسم کو خراب کر دیا ہے، تم گناہوں سے پرہیز کرو گے، میں تمہارے اعمال کو درست کر دوں گا، میں تمہارے سارے زندگی کے گناہ معاف کر دوں گا اور تمہارے لیے قرآن کو بطور ہدایت بنا دوں گا۔ الحمدللہ۔ نمبر 7 کیا ہے؟ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا سیکھیں، پھر دیکھیں اللہ کیسے حفاظت کرتا ہے۔ آپ اپنی اولادوں کو بیرون ملک بھیجتے ہیں، اپنے پیارے بیٹوں کو اپنے آپ سے جدا کرتی ہیں۔ ماؤں نے اکثر بیٹے بیرون ملک بھیجے ہیں، کیا کہا؟ جو چیز اللہ کی امان میں دے دی جاتی ہے، پھر دیکھنا تمہارے دلوں میں کیسے سکون میں بھر دیتا ہوں، پھر اس چیز کی حفاظت میں اللہ خود فرماتا ہوں۔ آج کا ہمارا لیسن یہ تھا، جائزہ کے نکات کیا ہے کہ میں برائی کا جواب اچھائی سے دیتی ہوں، اگر برائی کا جواب برائی سے دیتی ہے تو آج لیسن پڑھ لیا ہے۔ انشاءاللہ کیا کرنا ہے؟ برائی کا جواب اچھائی سے دینے کی کوشش کرنی ہے۔ جو انسان کوشش کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ نمبر 2 کیا ہے؟ کیا میں مشکل حالات پر دین پر ڈٹی رہتی ہوں؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے۔ مشکلات ہوتی ہیں گھروں میں، آپ دین کے لیے آتی ہیں، وقت نکال کے آتی ہیں، اللہ اس قرآن کے برکت سے، اس دین کے برکت سے آپ کے سارے مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ تو اگر ایسا نہیں ہے تو اپنے جائزہ لیجئے، کیا میں مشکل حالات میں دین پر ڈٹی رہتی ہوں؟ تو ٹھیک ہے، نہیں ڈٹے تو اپنا جائزہ لیجئے۔ اللہ یہاں پر بیٹھنا قبول فرمائے۔ اللہ آپ سب کو اپنے دین کے لیے اگر چن لیا ہے تو اللہ استقامت عطا فرمائے۔